سلام درود کا اہم ترین کلمہ ہے۔ سلام سے خالی درود پر حضور خفا ہوتے ہیں۔ درود پاک کے متعلق ایک اہم نکتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ، وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مالک کائنات آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ بڑا کمال کا ہے کہ درود و سلام کا ایک اہم ترین کلمہ ہے، اور سلام سے خالی درود پاک پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خفا یعنی ناراض ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ بعض حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بڑے ذوق و شوق سے بھیجتے ہیں، مگر آپ پر سلام بھیجنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یا پھر ان کا روز کا وظیفہ ایسا درود ہوتا ہے جس میں سلام شامل ہی نہیں ہوتا، تو اس سے قرآن پاک کے حکم کی تعمیل نہیں ہو پاتی۔ حکم الہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت طیبہ میں دو امور کا حکم دیا گیا، ایک اے ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہا کرو، اور دوسرا اے ایمان والو نبی مکرم پر خوب سلام بھیجا کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چنانچہ جب ہم درود بھیجتے ہیں مگر سلام نہیں بھیجتے، یعنی ہم ایسا درود پاک پڑھتے ہیں جس میں سلام نہیں ہوتا، تو ہم خدائے عظیم کا پہلا حکم تو پورا کر دیتے ہیں مگر دوسرا حکم پورا ہونے سے رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر قرآن پاک کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرنا اس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا ہے، اور قرآنی حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا قرآن پر ایمان لانے کا انکار کرنا ہے۔ قرآنی حکم کی مکمل تعمیل کیجیے، یعنی قرآن پاک میں جو درود پاک کے ساتھ سلام کا بھی حکم ہے، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا درود پاک پیش کریں جس میں سلام کا تذکرہ بھی ہو، سلام بھی ہو۔ سلام درود کا جزو ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ قرآن عظیم میں پیغمبر اعظم پر درود و سلام دونوں بھیجنے کا حکم دیا گیا، اس لیے سلام درود کا جز لا ینفع کا ہے۔ درود پاک کے ذریعے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، جبکہ سلام کے ذریعے ہم اس نعمت کو نظر بد سے سلامتی رکھنے کی دعا کرتے ہیں۔ درود پاک کے ذریعے ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و حرمت کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ سلام کے ذریعے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کرتے ہیں کہ ہمارے قول و فعل سے ان کی عظمت و حرمت کو کسی قسم کی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اس لیے درود جو ہے یہ سلام کا جزو ہے۔ بس سلام درود پاک کا ایک لازمی کلمہ ہے، اسے درود پاک سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم درود پاک سلام کے بغیر پڑھتے ہیں تو اس سے نہ صرف قرآن عظیم کے حکم کی عدولی ہوتی ہے، بلکہ درود پاک کا مدعا و مقصد بھی بتمام کمال پورا نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا سلام کے بغیر درود پاک نہ پڑھیے، سلام کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ سلام درود کا اہم ترین کلمہ ہے۔ شروع میں نماز میں درود نہیں تھا، سلام تھا، یعنی نماز میں سلام کی تعلیم درود سے بھی پہلے دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود ایک دعا ہے، مگر سلام دعا کے ساتھ ساتھ ایک عہد بھی ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ آیت طیبہ میں سلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کلمہ سے پہلے خوب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے سلام کی، لہٰذا اس قدر اہم کلمہ کو درود پاک میں شامل نہ کرنا بہت بڑی سخت بدبختی ہے۔ حقیقت میں سلام درود کا اہم ترین کلمہ ہے، جسے درود میں شامل نہ کر کے درود خواہ کئی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آئندہ والی جو ہمارا آ رہا ہے اس میں آئے گا۔ حضرت ابو سفیان محمد بن حسین حرانی کا معمول تھا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پیش کیا کرتے تھے، مگر سلام کو نظر انداز کرتے تھے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کے اظہار میں اس سے منہ پھیر لیا۔ تو آپ نے حضرت حرانی نے جب آپ کو یہ اس کنڈیشن میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کی وجہ سے منہ دوسری طرف پھیر لیا ہے، تو عرض گزار ہوئی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی غلطی ہو گئی، کون سی ناراضگی ہو گئی، کون سی غلطی ہوگی جس سے آپ ناراض ہیں؟ تو آپ نے حضرت حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ارشاد فرمایا، جب تو حدیث پاک میں میرا نام لکھتا ہے تو اس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو پھر تو وسلم کیوں نہیں پڑھتا؟ یعنی میری بارگاہ میں درود تو پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یہ تو پڑھتا ہے، مگر میری بارگاہ میں سلام پیش کیوں نہیں کرتا؟ ایک تو سلام پیش نہ کر کے تو 4 نیکیوں سے محروم ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ پڑھتا ہے، آگے وسلم نہیں پڑھتا، ایک تو 40 نیکیوں سے محروم رہ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرا یہ عمل مجھے تکلیف دیتا ہے کہ میرا غلام ہو کر درود پڑھتا ہے اور مجھ پر سلام نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں معافی طلب کی اور وعدہ کیا کہ آقا آئندہ میں آپ پر درود بھی پڑھوں گا، انشاءاللہ سلام بھی پڑھوں گا۔ درود پاک کے متعلق ایک اہم نکتہ وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ یاد رکھیے، درود پاک محبت کی خوشبو میں بسا ہوا وہ عظیم الشان تحفہ ہے جسے عظیم الشان پیغمبر اعظم آخر الزمان نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ درود پاک میں دعائیہ کلمات جتنے زیادہ ہوں گے، جتنے دل نشیں ہوں گے، جتنے دل پذیر ہوں گے، دل آویز ہوں گے، درود کا تحفہ اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اور تحفہ جتنا خوبصورت ہوگا اسی قدر پسند کیا جائے گا۔ سلام سراسر محبت ہے، سلام فزائش محبت کا راز ہے۔ کبھی بھی اس محبت سے لبریز کلمہ میں اپنے درود پاک کو محروم نہ رکھیے۔ محبت کا تحفہ محبت کی بارگاہ میں پیش کر کے، محبت سے پیش کرنے سے سلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ درود میں بھی بڑی محبت ہے، مگر سلام تو ہے ہی سراسر محبت۔ جیسے پہلے میں نے 2 دن پہلے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سلام جو ہے یہ ہے ہی سراسر محبت۔ تو سراسر محبت جو سلام کی صورت میں ہے اس کو اور بڑھائیے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جتنا زیادہ آپ سلام پیش کریں گے، حضور کا تعلق آپ سے اتنا جڑ جائے گا، حضور آپ سے اتنی زیادہ محبت فرمائیں گے، آپ کی محبت حضور سے اور بڑھتی جائے گی۔ تو اس محبت کو تو اور بڑھانا ہے، تو لہٰذا جس قدر ہو سکے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھیے، سرکار کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھیے۔ ایک بات آخری، وہ میری بات یاد رکھ لیں، یہ جو درود پاک پڑھتے ہیں نا احباب، درود ابراہیمی، تو درود ابراہیمی میں فقط درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یہ فقط درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس قدر ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں اور حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کریں، جو سراسر محبت ہے۔ تو میں اس درود پاک کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ وہ درود پاک سماعت فرمائیے جس درود پاک کو بے حد و حساب اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔
ایسا یہ درود پاک ہے جس درود پاک کے پڑھنے سے بندے کو بے حساب و کتاب اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس درود پاک کی برکت کتنی ہے، اس درود پاک کی برکات کتنی ہے۔ میں اس کا آج ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ اور یہ درود پاک وہ ہے جو عاشق رسول حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا درود پاک جو آپ پڑھا کرتے تھے، آج میں آپ کی بارگاہ میں وہ درود پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وعطرت سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کے رشتہ داروں پر اور آپ پر اپنی تمام معلومات کی گنتی کے مطابق جتنی اس کائنات میں تیری ذات نے پیدا فرمائی ہیں ان کے مطابق ان ہستیوں پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت سے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، گناہ بخشوانے کے لیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے، رضائے الہی کی عظیم ترین نعمت سے سرفراز ہونے کے لیے ایک باکمال اور بے مثال یہ درود پاک ہے جو درود پاک آپ کی نظر کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی غلام بیمار ہے تو مالک کائنات انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کوئی تکلیف میں ہے تو مالک کائنات اس کی تکلیف کو دور فرمائے، کوئی قرض دار ہے تو مالک کائنات اس کا قرضہ سے خلاصی عطا فرمائے۔ جی ناظرین